میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اسلامی تعلیمات کے اندر خواب کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہر انسان خواب دیکھتا ہے، یعنی سوتے ہوئے اس کے سامنے مختلف صورتیں، مختلف شکلیں اور مختلف واقعات جو رونما ہوتے ہیں انہیں خواب کہا جاتا ہے، اور خواب ہر شخص کو آتے ہیں۔ خوابوں سے متعلق دین کی تعلیمات کیا ہیں، خوابوں سے متعلق قرآن و سنت میں کیا بیان ہوا ہے، اور خوابوں کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا تعلیم دی گئی ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور آج کل لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، خوابوں کی تعبیریں پوچھتے ہیں۔ تو چند اصولی باتیں ہیں جو آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ چند اصول ہیں جو اگر ہمیں معلوم ہو جائیں تو خوابوں کے معاملے میں، خوابوں کی تعبیر کے معاملے میں ہمیں اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر خوابوں کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، قربان کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ حکم بھی ایک خواب میں ہی انہیں دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن مجید میں مذکور ہے، جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں خوابوں کا اور خوابوں کی تعبیر کا بہت عمل دخل تھا۔ شروع میں ہی، واقعے کے شروع میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کا تذکرہ ملتا ہے جو انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کیونکہ وہ پہلے ہی حسد میں مبتلا ہیں، اور اس خواب کے اندر چونکہ تمہاری عظمت کا اشارہ ہے، آنے والے وقتوں میں تمہاری شان کے بلند ہونے کا اشارہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بھائی تم سے اور زیادہ حسد کرنے لگے۔ اسی طرح پھر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آگے چل کر جب یوسف علیہ السلام ایک قید خانے میں ڈال دیے جاتے ہیں تو اس قید خانے سے رہائی وہ بھی خوابوں کی تعبیر کا علم حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور جب قید خانے سے باہر آتے ہیں تو وزیر خزانہ بنائے جاتے ہیں، پھر وزیر خزانہ کے بعد مصر کے بادشاہ بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو سارا سفر ہے، اس سفر کے اندر آپ کو خوابوں کی تعبیر کا، خوابوں کی تعبیر کے علم کا ایک خاص عمل دخل دکھائی دے گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزات اور ان کی خصوصیات میں سے ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا زبردست علم عطا فرمایا تھا۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک الگ شان عطا فرمائی، ایک الگ خصوصیت عطا فرمائی، ایک الگ کمال عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ انہیں خوابوں کی تعبیر کے میدان میں خصوصی ملکہ حاصل تھا، خصوصی کمال حاصل تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہمیں خوابوں کی تاثیر، خوابوں کی تعبیر اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات کا علم ہوتا ہے۔ پھر احادیث کے اندر بھی خوابوں کی تعبیر سے متعلق
تعلیمات آئی ہیں، خواب بیان کرنے کے متعلق تعلیمات آئی ہیں، اور برا خواب انسان دیکھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس چیز کا تذکرہ بھی ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں خوابوں سے متعلق جو بیان آیا ہے اس کے چند نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سلسلے میں ایک بات تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ بات حدیث شریف میں آتی ہے۔ تو گویا کہ جس شخص کو خواب میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت نصیب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب سچا ہے۔ اگر وہ حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھے، اچھی حالت میں، خوشنما حالت میں، اور جس طرح کا حلیہ مبارک حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، اگر اسی کیفیت اور حالت میں دیکھے تو حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت کی ہے، اور یہ سچا خواب ہے، اور یہ خواب ایک سعادت ہے، اور یہ خواب ایک اعزاز ہے۔ بہت سے اللہ والوں کا یہ عمل منقول ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے لیے، خواب میں حضور کے دیدار کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو یہ ایک سعادت اور ایک اعزاز ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں خوابوں کے حوالے سے جو تعلیمات آئیں ان میں ایک بات یہ آئی ہے کہ اصدق الرؤیا بالاسحار، سب سے زیادہ سچے خواب وہ ہوتے ہیں جو سحری کے وقت دیکھے جائیں۔ سحری کے وقت یعنی فجر کی اذان سے پہلے کا جو وقت ہے جسے ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں جو خواب دیکھا جائے حدیث شریف کے مطابق اس خواب کے سچا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ چونکہ اس زمانے میں لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جایا کرتے تھے، اور جو سحری کا وقت ہے وہ ان کی بیداری کا وقت ہوتا تھا، بیدار ہونے کے قریب ہوتے تھے، نیند پوری ہو چکی تھی۔ اب انسان جب نیند پوری کر چکا ہو، اٹھنے کے قریب ہو، تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس موقع پر جو خواب آئے اس خواب میں صداقت اور سچائی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر خوابوں کے حوالے سے جو تعلیمات آئیں، ایک بات یہ آئی کہ اگر کسی انسان کو کوئی برا خواب آئے، برے خواب سے مراد ایسا خواب جس کو دیکھ کر انسان ڈر جائے، طبیعت پر خوف طاری ہو جائے، اور اچانک آنکھ کھل جائے، چونک جائے، پریشان ہو جائے، ایسا خواب، ایسے خوابوں کے بارے میں آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے ہیں، یہ خواب شیطان کی طرف سے ہیں، اور شیطان انسان کو پریشان کرنے کے لیے اس قسم کے خواب دکھاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایسا خواب آئے، یعنی جس خواب کو دیکھ کے وہ ڈر جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکے یا تھوکنے جیسا منہ بنا لے۔ یعنی حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے نفسا، نفسا ثلاثا، اور نفسا کا معنی تھوکنا بھی ہوتا ہے، نفسا کا معنی تھوکنے جیسا منہ بنانا بھی ہوتا ہے، تھو تھو کرنا جیسے ہم کہتے ہیں۔ اور پھر یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا، جس کا ترجمہ ہے کہ میں اس خواب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگر اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا یہ دعا یاد نہ ہو تو سادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، وگرنہ کوئی مشکل دعا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا کہ میں اس خواب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایسا خواب
جس سے انسان ڈر جائے، پریشان ہو جائے، چونک جائے، ایسا خواب آنے پر اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ جل جلالہ اس خواب کے برے اثرات سے انسان کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ بات بھی حدیث میں آئی۔ اسی طرح حدیث شریف میں خوابوں کے حوالے سے جو تعلیمات آئیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ انسان اپنا خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر صحاح ستہ کی جو معروف کتاب ہے سنن ترمذی، اس میں حدیث مبارکہ جو آئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اپنا خواب ہر کس و ناقص کے سامنے بیان نہ کرے، اپنے بدخواہوں کے سامنے بیان نہ کرے، اپنے حاسدین کے سامنے بیان نہ کرے، اپنے بدخواہوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ اور یہ بات تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ نصیحت کی تھی کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو وہ تمہارے خلاف اپنی نفرت کو اور بڑھائیں گے، تمہارے خلاف اپنے مکر کو اور بڑھائیں گے، یہ خواب ان سے بیان نہ کرنا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اپنا خواب ہر کس و ناقص کے سامنے بیان نہ کرے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اگر اپنا خواب سنانا ہو تو کسی خیر خواہ کو سنائے، اپنے دوست کو سنائے، اور علماء نے یہ لکھا کہ کسی ایسے شخص کو سنائے جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہو، جو اس فن کے اندر مہارت رکھتا ہو، اس فن کو سمجھتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ جب ایک خواب بیان کیا جاتا ہے، اس خواب کی تعبیر بیان کرنا یہ کوئی اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، خواب بتایا اور آپ اس کی تعبیر بتا دیں، اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ خواب کی تعبیر بتانے میں کئی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ خواب کس نے دیکھا، یعنی خواب دیکھنے والا کون ہے، اس کی علمی حیثیت کیا ہے، اس کی دینی حیثیت کیا ہے، نوجوان ہے، بڑی عمر کا ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مرد ایک چیز کو خواب میں دیکھے اس کی تعبیر اور ہے، عورت ایک چیز کو خواب میں دیکھے اس کی تعبیر اور ہے، صحت مند شخص کوئی خواب دیکھے اس کی تعبیر مختلف ہے، بیمار شخص خواب دیکھے اس کی تعبیر مختلف ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص شوگر کا مریض ہے، وہ خواب میں دیکھے کہ وہ مٹھائی کھا رہا ہے، اب یہ خواب اس کے لیے برا خواب ہے، اس کی تعبیر مختلف ہے، گویا یہ نقصان دہ چیزیں استعمال کر رہا ہے، یا یہ نقصان دہ فیصلے کر رہا ہے، یا اس کو اپنے طرز عمل میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہی خواب ایک نوجوان صحت مند شخص دیکھے جسے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کھلاڑی ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو محنت والے کام کرتا ہے، وہ خواب میں دیکھے کہ مٹھائی کھا رہا ہے، اس کے لیے بہت اچھا خواب ہے۔ اس کے لیے اس خواب کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ صحیح رستے پر گامزن ہے، یہ استقامت کے ساتھ اس کام پہ محنت کرتا رہے۔ اب ایک ہی عمل دو آدمیوں نے خواب میں دیکھا، لیکن دونوں کے لیے تعبیر بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح موسم کا اعتبار ہے۔ مثال کے طور پہ خوابوں کی تعبیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص نے سردیوں میں دیکھا کہ اس کی چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو یہ ایک اچھا خواب ہے، اس کی زندگی میں سہولت، سکون، اطمینان اور صحت کی علامت ہے۔ لیکن اگر یہی خواب اس نے گرمی کے موسم میں دیکھا کہ چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو اب یہ ایک برا خواب ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ خوابوں کی تعبیر کا معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ آپ خواب سنائیں اور چٹکی میں آپ کو جواب مل جائے، یہ ایسے نہیں ہے۔ جیسے دوسرے دینی مسائل ہوتے ہیں، اس میں بالکل واضح ہے، آپ پوچھیں جی بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے
جواب ہے نہیں ہوتی۔ لیکن خواب کی تعبیر کے اندر جواب اتنا سیدھا نہیں ہوتا۔ خواب دیکھنے والے کے حالات، واقعات، اس کی سماجی حیثیت، علمی حیثیت، دینی حیثیت، مالی حیثیت، موسموں کے حالات، صحت کے حالات، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر خواب کی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنا خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرو، ہر کسی کو اپنا خواب نہ سناؤ، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، زندگیاں الجھ جاتی ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ خوابوں کی وجہ سے گمراہی کا شکار بھی ہوئے، بہت سے لوگ خوابوں کی وجہ سے دینی اعتبار سے گمراہی کا شکار ہوئے، بہت سے لوگ خوابوں کی وجہ سے اپنی عملی زندگی کے اندر پریشانیوں کا شکار ہوئے، کاروباری معاملات میں، ازدواجی معاملات میں شیطان نے خواب کے ذریعے ایک وسوسہ دل میں ڈالا اور اس وسوسے کے پیچھے چل پڑے اور اپنی زندگی کے اندر غلط فیصلے کیے۔ ایسی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ تو خوابوں کی تعبیر کا معاملہ یہ تھوڑا سا تفصیلی معاملہ ہے، گہرا معاملہ ہے۔ ہر شخص خواب کی تعبیر نہیں کر سکتا اور ہر شخص کے سامنے اپنا خواب بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بات حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے۔ اور باقی یہ بات کہ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ ہر خواب تعبیر والا خواب نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سوتے ہوئے جو ہمارے سامنے مختلف واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں، جو مختلف شکلیں آ رہی ہوتی ہیں، جو مختلف صورتیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں خواب نہیں ہوتی۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سب واقعات خواب نہیں ہوتے۔ اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو محض خیالات ہیں، منتشر خیالات، بکھرے ہوئے خیالات، جس کے بارے میں قرآن مجید میں لفظ آیا ہے اضغاث احلام، اضغاث احلام، منتشر خیالات کا مجموعہ۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک شخص سارا دن ایک کام کرتا رہا، سارا دن دکان پہ کام کرتا رہا، یا درزی ہے وہ کپڑے سیتا رہا، یا طالب علم ہے وہ سارا دن پڑھتا رہا۔ اب جب انسان سوتا ہے تھکا ہارا، تو اس کا دماغ اس کو وہی شکلیں دکھا رہا ہوتا ہے، وہی صورتیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ یا جیسے کسی کے گھر میں فوتیدگی ہو جائے، یہ خواب بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابا فوت ہوئے یا اماں کا انتقال ہو گیا یا کوئی اور قریبی عزیز دوست دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب وہ جب خواب میں آتا ہے وفات کے بعد، بار بار خواب میں دکھائی دے، تو یہ بھی محض خیالات ہیں۔ اگر وہ انتقال کے کچھ عرصے بعد، فوری یعنی انتقال کے فوری بعد اگر خواب میں کوئی ایسا شخص آئے، بار بار آئے، تو اس خواب کو بھی نظر انداز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دراصل وہ دماغ پہ جو دھچکا لگا ہے، اس کی جدائی کا جو غم اور کرب دل و دماغ نے، روح نے محسوس کیا ہے، تو اب وہی صورت دماغ کے اندر بار بار ظاہر ہوتی ہے، خیالات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ بھی محض خیالات ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اور ہمارے یہاں پاکستان میں ایسے واقعات پیش آئے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اب لوگوں کو بار بار یہ خواب آ رہا ہے، جی وہ کہتا ہے خواب میں آ کے کہ میں تو زندہ ہوں مجھے نکالو، میں زندہ ہوں مجھے نکالو۔ علماء تو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اس خواب کو نظر انداز کیا جائے۔ بعض بے وقوف لوگوں نے قبر کشائی بھی کی ان خوابوں کی بنیاد پہ۔ ایسے واقعات ہمارے یہاں پاکستان میں پیش آ چکے کہ نادان لوگوں نے خوابوں کی وجہ سے قبر کشائی بھی کر کے دیکھ لی، لیکن میت کو جیسے رکھا گیا تھا وہ ویسے ہی قبر کے اندر موجود تھی۔ تو اس لیے ان خوابوں کے معاملات میں
یہ سمجھنا چاہیے کہ خیال کیا ہے اور خواب کیا ہے اور خیالات کیوں آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات ذہنی دھچکے کی وجہ سے خیالات آتے ہیں، غم کی کیفیت کی وجہ سے خیالات آتے ہیں، یا بہت زیادہ کسی کام میں انہماک کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ بعض حافظ قرآن طلبہ سارا دن قرآن پڑھتے رہے، مدرسے کا سبق یاد کرتے رہے، جب سوئے تو خواب کے اندر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، بلکہ آواز آتی تھی دوسروں کو وہ سویا ہوا ہے لیکن سویا ہوا بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو یہ سارے دن کی مصروفیت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان بیمار ہوتا ہے، عام طور پہ بخار کی حالت میں انسان کو خواب آتے ہیں الٹے سیدھے، کیونکہ جسم بخار میں تپ رہا ہے، طبیعت بے چین ہے، تو مختلف قسم کے خواب اسے آتے ہیں۔ اور حاملہ عورتوں کو بھی بہت الٹے سیدھے خواب آتے ہیں، کیونکہ اس طبیعت کے اندر ایسے ہارمونز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جسم میں کہ جس کی وجہ سے اسے مختلف خواب نظر آتے ہیں، اور خواتین پریشان رہتی ہیں۔ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سمجھانا چاہیے خواتین کو کہ یہ خواب نہیں ہیں، یہ محض خیالات ہیں جو ذہنی بے سکونی کی وجہ سے یا جسمانی بے سکونی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان خوابوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اور بعض خواب بہت اچھے خواب ہوتے ہیں، اور بہت اچھے خوابوں کی بھی تعبیر کی ضرورت نہیں۔ مثلا جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو بس یہ ایک سعادت ہے، یہ ایک اعزاز ہے۔ صحابہ کرام کی زیارت ہوئی، اہل بیت رضی اللہ عنہم کی زیارت ہوئی، انبیاء کرام علیہم السلام کی زیارت ہوئی، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مسجد نبوی، خانہ کعبہ، ایسے مقدس مقامات کی لوگوں کو عام طور پہ زیارت ہوتی رہتی ہے۔ مختلف بزرگان دین کی زیارت ہوئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ائمہ، ان کی زیارت ہوئی۔ تو یہ جتنے بھی خواب ہیں یہ بنیادی طور پر ایک اعزاز ہیں، ایک سعادت ہیں، ایک خوشی کی بات ہیں، حوصلہ افزائی کی بات ہیں۔ ایسے خواب آئیں تو انسان کو دین کے معاملات میں، دینی تعلیمات میں، ان مقدس شخصیات کی تعلیمات میں اور زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر آخر میں آتے ہیں وہ خواب جن خوابوں کی واقعتاً تعبیر ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ خواب دیکھے تو اس کی تعبیر کسی مستند شخص کے سامنے جو اس کا خیر خواہ بھی ہو، اس کے سامنے اس کی تعبیر رکھے، اور ہر خواب کی تعبیر کو جاننا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کروں کہ خوابوں کے اندر الجھے رہنا یہ بھی کوئی اچھا رویہ نہیں ہے کہ ہر وقت خواب ہی سناتا رہے، ہر وقت خواب ہی بیان کرتا رہے، ہر وقت خوابوں کے بارے میں ہی سوچتا رہے اور خوابوں کی دنیا میں مست و مگن رہے۔ یہ بھی کوئی اچھا رویہ نہیں ہے۔ دین و شریعت کے احکامات بالکل واضح ہیں، ان احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے۔ ایک مسلمان سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ اور حکم یہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔